سے فارغ ہو جائے، ڈیوٹی سے فارغ ہو جائے، جو کام اس کے ذمے لگایا گیا ہو اس کام کو وہ کر چکے، سبکدوش ہو جائے، اس کے بعد اللہ پاک جل شانہ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم 1 مہینے کے روزے رکھو، رات کو تراویحاں پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ خداوند کریم نے توفیق بخشی تو ہم اس ڈیوٹی سے فارغ ہو گئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ رمضان المبارک کی عبادات سے فارغ ہو گئے، جنہوں نے اکرام کیا، احترام کیا، تمام عبادات کو مکمل طریقے سے نبھایا، پروردگار عالم آخری دن میں فرشتوں کو جمع فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں او ملائکہ، او جبریل، اے میکائیل، او اسرافیل، یہ لوگ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے کہاں چلے؟ یہ نئے کپڑے پہن کر کہاں چلے؟ یہ خوشبو لگا کر کہاں چلے؟ یہ غسل کر کے کہاں چلے؟ یہ خوشیاں مناتے ہوئے کہاں چلے؟ فرشتے عرض کرتے الہ العالمین عید کی نماز پڑھنے چلے ہیں، رمضان المبارک میں جو عبادت کی توفیق بخشی تیرا شکر ادا کرنے چلے ہیں۔ پروردگار عالم ملائکہ سے پوچھتے ہیں او فرشتوں، انہوں نے جو روزے رکھے، انہوں نے جو عبادت کی، ان کے دل میں جو میرا خوف سما گیا، ان کے دل میں جو میرا ڈر بس گیا، انہوں نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی، اے فرشتوں کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھ رکھا ہے؟ I'm not just wanted, I'm the want. I arrive before I arrive. I'm heard without saying a word. Blenders Pride Fashion Tour, the one and only. May June na suru bisilo. دیکھ رکھا ہے۔ اور ملائکہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین دیکھا تو نہیں۔ فرشتوں سے پوچھتے ہیں پروردگار عالم پھر ان کو کیسے پتا چلا، ان کو کیسے علم ہوا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے پتا چلا، نبی کی زبان سے پتا چلا، نبی کے فرمان سے پتا چلا، شہنشاہ کائنات کے اعلان سے پتا چلا، تیرے قرآن کریم سے پتا چلا، نبی کے فرمان سے پتا چلا۔ اللہ میاں پوچھتے ہیں او فرشتوں کیا ان لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ اور ملائکہ کی جماعت اور نوری جماعت کیا ان لوگوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ میاں پوچھتے ہیں او فرشتوں پھر ان کو کیسے پتا چلا؟ نہ مجھے دیکھا، نہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ جبریل کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ قیامت دیکھی، نہ جب تک زندہ ہے نہ قبر دیکھی، نہ موت کا ذائقہ چکھا، نہ اب تک ان کو پتا چلا۔ یہ جو سارے رمضان رو رو کر دعائیں مانگتے رہے، یہ جو چولی پھیلائے بیٹھے رہے، انہوں نے جو دامن پھیلائے، انہوں نے جو دعائیں مانگی، انہوں نے جو عبادت کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرشتے عرض کرتے الہ العالمین تیرا کلام پڑھا، نبی کا فرمان سنا اور انہوں نے اتنا بڑا یقین کر لیا گویا کہ انہوں نے آپ کو بھی، کالی کملی والے کو بھی، جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ رکھا ہے۔ انہوں نے اتنا یقین کر لیا گویا کہ جنت کو دیکھا ہوا ہے، یہ دوزخ سے اتنے ڈر گئے گویا کہ انہوں نے دیکھ رکھا ہے۔ اللہ میاں کا حدیث میں آتا ہے عرش عظیم ہلنے لگ جائے گا، عرش کے قریب کھڑا ہوا نوری ستون ہلنے لگے گا۔ اللہ میاں پوچھتے ہیں اور عرش عظیم تجھے کیا ہوا؟ آواز آتی ہے او پروردگار عالم جنہوں نے نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھا، نہ قبر دیکھی، نہ موت دیکھی، نہ خدا کو دیکھا، نہ پیغمبر کو دیکھا، اور پھر بھی یقین کیا، گرمی کے روزے رکھے، الہ العالمین آج تو ان کو بہت کچھ ملنا چاہیے،
آواز آتی ہے او فرشتوں گواہ ہو جاؤ آج میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا. الہ العالمین ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ اب ملائکہ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ فرشتوں کا کیا انتظام ہے؟ آواز آتی ہے او میرے نوری فرشتوں جاؤ دنیا میں چلے جاؤ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ نماز عید کے لیے نکل رہے ہیں. سڑکوں پہ کھڑے ہو جاؤ گلیوں پہ کھڑے ہو جاؤ راستوں میں کھڑے ہو جاؤ جنہوں نے عبادات مکمل کی ہے اور اب شکرانے کے لیے چلے ہیں اور فرشتوں جاؤ ان سے مصافحہ کرو ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان کے لیے خیر کی دعا خود بھی مانگو. محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے. راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں اچھل رہی ہیں دوڑ لگا رہی ہیں عید کی خوشی منا رہی ہیں. ایک بچہ دیوار سے لگا ہوا چپ چاپ کھڑا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا فرمایا او بچے تو کیوں نہیں کھیلتا تو نہایا بھی نہیں تو نے کپڑے بھی نہیں پہنے کیا بات ہے؟ وہ رونے لگا کالی کملی والے میرے ماں باپ فوت ہو گئے. ان تمام بچوں کی عید ہے میری کائے کی عید ہے مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں مجھے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی انگلی پکڑی اور واپس گھر تشریف لائے اور فرمایا او عائشہ میں تیرے لیے جنت لے کے آیا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیسی جنت لائے ہو؟ فرمایا یتیم کو لایا ہوں اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے کتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی مل جائے گی. دھلایا نہلایا کپڑے پہنائے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یتیم آج کے بعد تو یتیم نہیں ہے میں تیرا ابا ہوں میں تیرا وارث ہوں. فرمایا جس کا کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک فرماتے ہیں جب آدمی کے دنیا میں سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں. بے کس اور بے بس آدمی کا سہارا میں بن جاتا ہوں. دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں میرا سہارا ختم نہیں ہوتا. سہارے ختم ہو جاتے ہیں میرا سہارا ختم نہیں ہوتا. حضور تشریف لائے اور وہ بچہ ساتھ تھا وہ دوسرے بچوں کو آ کے کہنے لگا آؤ میری بھی عید دیکھو. یوں لکھا علماء کرام نے وہ بچے اچھلنے والے وہ خوشیاں منانے والے وہ اچھلنے والے سارے بچے رونے لگے اے کاش ہمارے ماں باپ نہ ہوتے آج ہمارے باپ حضور بن جاتے ہم بھی لاوارث ہوتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وارث بن جاتے. تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب پروری فرمایا کرتے تھے غریب ترسی فرمایا کرتے تھے مدینے کے محلے میں چکر لگایا کرتے تھے کس کے پاس کپڑا نہیں ہے کس کے پاس روٹی نہیں ہے کس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے. ارشاد فرمایا جب تک ایک ایک امتی پیٹ بھر کے نہ کھا لیتا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا نہیں کھایا. آج نہ حضور کی سنت پہ عمل ہے نہ ہمارا قرآن کریم پہ عمل ہے. اللہ پاک نے فرما دیا تو میرا بندہ ہے میں تیرا مالک ہوں. صرف تیری زبان کا مالک نہیں رگ رگ کا میں مالک ہوں خون کے قطرے قطرے کا میں خالق ہوں رگ و ریشوں کا میں خالق ہوں پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک او میرے بندے اکرنا گھمنڈ نہ کر تو میرا بنایا ہوا ہے. اگر میں نے تھوڑی سی نظر کرم پھیر لی
ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں مجھے بلایا کر، اور میرے بندے میں سونے والا نہیں جو تو دروازے پہ کھڑا ہو کر انتظار کرے۔ افسر کے پاس جاؤ گے، چپڑاسی کی منت کرو گے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، اردلی کی منت کرو گے، بڑوں کے پاس جاؤ گے، اطلاع ملے گی لاہور چلے گئے، کبھی خبر ملے گی کراچی چلے گئے، کبھی پتہ لگے گا صاحب بہادر سویا ہوا ہے جاگنا نہیں چاہتا، کبھی علم ہوگا کھانا کھا رہا ہے، کبھی کسی جگہ مایوسی، کبھی کسی جگہ نا امیدی، آواز آئی او میرے بندے میرے پاس آ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے دروازے پہ آ، میں لاہور کراچی کا سفر کرنے والا نہیں، میں نیند کرنے والا نہیں، میں روٹی کھانے والا نہیں، میں تھکنے والا نہیں، صاحب بہادر ابھی تھک کے سویا ہے، اٹھانا بڑا مشکل ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میرے دروازے پہ آ، رات کو آ، دن کو آ، صبح کو آ، شام کو آ، سردی میں آ، گرمی میں آ، بارش میں آ، طوفان میں آ، جس وقت تیرا جی چاہے اس وقت آ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں بادشاہت میری، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ایک ایک ذرے پہ، ایک ایک قطرے پہ، ایک ایک پتے پہ میری قدرت کام کرتی ہے۔ فرمایا جس وقت تیرا جی چاہے مجھے بلا، میں ہر وقت تیرے نزدیک ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ربنا قریب فنناجیہ، کیا ہمارا رب ہم سے نزدیک ہے ہم اس سے سرگوشیاں کریں، آہستہ آہستہ بلائیں، ام بعید یا دور ہے، فننادی ہم زور سے آوازیں دے کر بلائیں۔ آواز آئی او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو میرے بارے میں بتلاؤ، فَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، تو مجھے پکار کے دیکھ، مجھے بلا کے دیکھ میں تجھے کس طرح سنبھالتا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، ایوب علیہ السلام کی زخمی زبان نے جنگل میں پکارا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں بیٹھ کے پکارا، ابراہیم علیہ السلام نے چیخا میں پکارا، اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے پکارا، نوح علیہ السلام نے اتنے پتھروں کے نیچے دب کر پکارا۔ ابراہیم پہ سر سجدے پر رکھ کر اسی کو پکارا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے سجدے میں آنسو بہا کر اسی مالک کے کائنات کو پکارا۔ خواجہ خدا بخش مرحوم سرکار نے اللہ اللہ کی جپ لگا کر، اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر اسی کو پکارا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کی نوک پہ تلواروں کی چھاؤں میں اسی کو پکارا۔ سیدہ زینب نے اپنی مشکلات میں چاروں طرف لاشوں کی ڈھیر ہے، سارا خاندان ذبح ہو گیا، خیمے کے کونے میں سر سجدے میں رکھ کر اسی کو پکارا۔